16 दिसंबर 2014 पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल, जहां बस्ते पड़े रह गए, कापियां खून में भीग गईं और माँ बाप की गोद हमेशा के लिए खाली हो गई। ये सिर्फ एक स्कूल पर हमला नहीं था, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर हमला था। इस दिन जदीद असले से लैस सरकारी एहलकारों की वर्दियों में बलबूस दहशतगर्द दीवारें फैलांग कर स्कूल में दाखिल हुए और इल्म की प्यास बुझाने वाले बच्चों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। चंद ही लम्हों में फूलों की खुशबू से महकता स्कूल बारूद की बू से आलूदा हो गया। मासूम तलबा और बेगुनाह असातिज़ा खून में लथपथ हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तवील ऑपरेशन के बाद तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इस दिल खराश हमले में 122 मासूम तलबा शहीद हुए। बाद इस हमले में मुलविस अनासर को मिलिट्री कोर्ट के जरिए सजाए मौत सुनाई गई। साने आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया, फौजी ऑपरेशन में तेजी लाई गई और कबायली इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको कहेंगे सुबह की सोच में खुश आमदीद। और आज इतने जोशीले अंदाज में मैंने आपके साथ सलाम दुआ नहीं की, क्योंकि ज़ाहिर है आज सुबह से ही मेरा दिल बहुत उदास था। ये पैकेज आपने देखा, इसके बाद फिर बहुत से मामलात हैं। आज के दिन, आज 16 दिसंबर है और यकीनी तौर पर आज हमारे उन तमाम शौदा की बरसी है। सानिहा APS जब 16 दिसंबर 2014 को जब बच्चे इसी तरह जैसे हम आपके सामने बैठे हैं तैयार होकर आए हैं, माओं ने भी अपने बच्चों को इसी तरह से तैयार किया और फिर स्कूल भेजा, और उनको क्या पता था कि वापस उनके बच्चे घर नहीं आएंगे। किस तरह से दहशत गर्दों ने मासूम बच्चों को बराह रास्त निशाना बनाया, असातिज़ा उसमें शामिल थे। गोलियां इस तरह से चली कि वो जो आवाज़ें थी ना, आज तक वो जब हम कवर कर रहे थे, बैठे हुए थे, वो आज तक चीज़ें याद आती हैं और बिल्कुल दिल उदास सा हो जाता है कि कैसे बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन वज़ात। और ये वाक़या था जिसने पाकिस्तान की जो दिलखराश तारीख भी थी और जो हमारी टेररिज्म के खिलाफ जंग थी, मेरा ख्याल है कि इस वाक़े के बाद हमने ये फ़ैसला किया था कि हमने उसके बाद जो दहशत गर्द हैं उनका कला कमा करना है। और उसके बाद हमने एक ग्रैंड ऑपरेशन पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किया, ना सिर्फ पेशावर में बल्कि हमने देखा, हमने कराची को क्लीन अप किया, पूरे पाकिस्तान को क्लीन अप किया। और ये मेरा ख्याल है कि इन्हीं बच्चों की कुर्बानी है जिसके बाद हमें आज यहाँ पे दहशत गर्द उस तरह से पनपते हुए नज़र नहीं आते जिस तरह से उस वक्त दहशत गर्दी। मुझे याद है कि हर दूसरे तीसरे दिन कभी मीना बाजार में, कभी पेशावर में, कभी कहाँ पे हमें हमला होता हुआ नजर आता। बिल्कुल, पाक फौज के जवानों ने जिस तरह से दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल तो किया था, लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा था कि उसकी नाकाबिले तलाफी नुकसान था वो, अब मैं यही कह सकती हूँ। और वी कैन नॉट फॉरगेट एंड वी विल नेवर बी फॉरगेट, हम इसको भूल ही नहीं सकते। आप जितना भी अल्लाह ताला, मैं यही कहूँगी कि उन तमाम शौदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उन असातिज़ा को और उनके घर वालों को भी सब्र तहम्मुल की आगे मज़ीद आसानियाँ पैदा करें, उनकी ज़िंदगी इसी तरह से रखें, हम यही कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ख़वातीन वज़ात। गज़ल ने कहा कि हम 16 दिसंबर को नहीं भूल सकते, 2014 को नहीं भूल सकते, लेकिन हम 16 दिसंबर 1971 को भी नहीं भूल सकते, जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, जब दो टुकड़े हुए थे, जब पाकिस्तान से जो एक हिस्सा था मशरक़ी पाकिस्तान का वो अलग हुआ था, वो बांग्लादेश बन गया था, उसको भी हम नहीं भूल सकते। और वहाँ पे भी कुछ हमारी अपनी लग़्ज़िशें भी थी, कुछ भारतीय साजिश भी थी, और मुक्ति बानी की जो जंग थी और मुक्ति बानी की जो फोर्स थी, उसकी वजह से ये तमाम तर चीज़ें हुई थी। पहले हम ये भी कह सकते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान के जितने भी हमारे बंगाली स्पीकिंग भाई थे, उनका एक तनाज़ा स्टार्ट हुआ मगरबी पाकिस्तान के उर्दू स्पीकिंग भाइयों से, और उसके बाद ही ये मुक्ति बानी की फोर्स बनी, जिसमें बंगाली भी थे, जिसमें भारतीय भी थे। और उस फोर्स ने देखते ही देखते पूरे बांग्लादेश में एक ऐसी फ़िज़ा कायम की जिसके मुताबिक हमने देखा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नफ़रतें बढ़ते रहे उनके दिलों में। लेकिन अब हम हालात को क्या अब इस तरह से जो है वो करें, क्योंकि अब हमारे बांग्लादेश के साथ वापस ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। लेकिन मैं कुछ शेर हैं जो मुनीर नियाज़ी के पढ़ना चाहता हूँ। किस दा दोष सी किस दा नहीं सी, ए गल्ला हुन करन दियां कोई नहीं, वेले लंगे तोबा वाले जो होया ए होना ही सी, ते होनी होने आ मुकदी नहीं, ते गल फिर एवें ही मुकदी नहीं। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमदा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। तो ये मेरा ख्याल है कि मुनीर नियाज़ी ने इन्हीं हालात को देखते हुए, या उन्होंने जो ये शेर बोले, मेरा ख्याल है इसी वजह से बोले थे। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं, और ये दो वाक़यात के बाद अब आगे बढ़ते हुए कुछ अच्छी खबरें भी हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बताएंगे, उसमें रद्दबदल कर दिया गया। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया, लेकिन असल खबर यह है कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए की कमी हुई है। पेट्रोल जब भी सस्ता होता है तो उसका फ़ायदा मुझे होगा, आपको होगा, जिसने अपनी पर्सनल गाड़ी रखी हुई है उसको फ़ायदा होगा। लेकिन जब डीजल सस्ता होता है तो उसका फ़ायदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को होता है। जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं, पहले अगर 100 रुपया दे रहे थे तो डेफिनेटली वहाँ पे 10-20 रुपये
کرائے میں کمی آ جاتی ہے. سو یہ پبلک سیکٹر کو ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ 15 روپے کا ہم نے ایک ڈکلائن دیکھا ہے ڈیزل کی پرائسز میں, اور امید کرتے ہیں کہ اس کے ثمرات اینڈ یوزر تک بھی پہنچیں گے. بالکل. اور اب آگے بڑھتے ہیں, اور آگے بڑھتے ہوئے اب اپنی ٹرینڈنگ سٹوریز کا آغاز کرتے ہیں. راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے. رواد سے پہلے جی ٹی روڈ اور اسلام آباد ایکسپریس وے کے سنگم پر زیر تعمیر ٹی چوک فلائی اوور پروجیکٹس افتتاح کے لیے تیار ہے. سی ڈی اے کے شعبہ روڈز نے پروجیکٹ کا 98% کام مکمل کر لیا. اس فلائی اوور سے ٹی چوک پر ٹریفک جیم کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. جی ٹی روڈ رواد کی جانب سے اسلام آباد ایکسپریس وے جانے والی ٹریفک اب فلائی اوور کے ذریعے جائے گی. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف رواں ہفتے کے آخر میں جمعرات کو یا پھر جمعے کو اس عوامی فلائی پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے. اس فلائی اوور کی طوالت 1.1 کلومیٹر ہے, جس میں سے اگر آپ کہیں تو نصف کلومیٹر کا پل ہے اور نصف کلومیٹر کے اس کے 2 ریمپس ہیں. اس کی لاگت 1 ارب 45 کروڑ روپے ہے. اس کا سنگ بنیاد وزیر اعظم شہباز شریف نے 12 ستمبر کو رکھا تھا, اور کانٹریکٹ کے مطابق اس پروجیکٹ نے 5 ماہ میں مکمل ہونا تھا, لیکن اسے تعمیراتی فرم نے 3 ماہ میں ہی مکمل کر دیا. دیٹ از ویری ہیوج تھنگ. اور دوسری جانب اگر خیبان اقبال اسلام آباد کی بات کی جائے, جہاں پہ بیریا یونیورسٹی اور ایئر یونیورسٹی کے سامنے زیر تعمیر شاہین چوک تھا, انڈر پاس کا افتتاح وہ بھی تقریباً وزیر اعظم نے پچھلے ہی عرصے میں کیا تھا, اس کا بھی 80% کام مکمل ہو چکا, اور اس پروجیکٹ کو پہ بھی اس ماہ کے آخر تک اس کو مکمل کر لیا جائے گا, جس کا سنگ بنیاد جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا 24 اکتوبر کو پرائم منسٹر نے رکھا تھا, اور اس کی مدت بھی 6 ماہ تھی, لیکن تعمیراتی فرم نے اسے بھی 2 ماہ کی ریکارڈ مدت میں مکمل کر لیا. سو راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہروں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. بالکل جی, بہت اچھی خبر ہے, اس لیے بھی کہ اب جو ٹریفک کے مسائل ہیں, ٹریفک کا بند ہو جانا, لوگوں کو شہریوں کو مشکلات ہونا, وہ تمام تر مسائل ان فلائی اوور سے ایٹ لیسٹ حل ہو جاتے ہیں. اور یہ اچھا ہے کہ جتنی بھی عوام کو سہولیات دی جائیں اتنا ہی کم لگتا ہے, اور ہم تو ایسے نہ شکرے ہیں کہ جتنی بھی ہمیں ایک سہولت ملتی ہے ہمیں کہتے ہیں وہ بھی ہونی چاہیے. جب وہ مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بار بار مطالبہ کرتے ہیں ہر چیز کا. بٹ لیٹس سی کہ اب اس کا افتتاح بھی جو ہے وہ افتتاح کے تیار ہو گیا, اب جلدی ہو جائے گا. ٹی چوک والا تو اسی ہفتے میں ہو جائے گا, جمعرات یا جمعے کی بات کی جا رہی ہے, اگلے ہفتے میں شاید آپ کا شاہین چوک کا بھی ہو جائے گا. ہاں بالکل اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں جی. اور خبر یہ ہے کہ کیا واقعی پنجاب حکومت نے فوتگی میں کھانے پر پابندی لگا دی ہے؟ ایک سوال ہے میرا آپ سے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں. تو صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری صاحبہ نے فوتگی پر کھانے پکانے کی رسم پر پابندی کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے ایک بیان میں اسما بخاری صاحبہ نے گردش کرنے والی خبر کا عکس فیک نیوز کے لوگوں سے جاری کیا. انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے فوتگی پر کھانا پکانے سے متعلق کوئی بھی ایسی ہدایات جاری نہیں کی. عوام ایسی خبروں پر اپنے کان نہ دھریں کیونکہ یہ سچ نہیں ہے. تو ایسی کوئی بھی خبر نہیں. بالکل ایسی ہے. پنجاب حکومت ولیمے کے حوالے سے تو احکامات جاری کر سکتی ہے, لیکن فوتگی کے حوالے سے شاید یہ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا گیا معاملات کو, کیونکہ آئے دن ہم اس طرح کی خبریں شیئر کرتے ہیں. کبھی کسی کو چالان ہو جاتا ہے, کبھی کس کو چالان ہو جاتا ہے, کبھی کہیں پہ پیرا ہمیں اپنی انفورسمنٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ ہم فیک نیوز کیوں نہ پھیلا دیں, اور یقینی طور پہ جس نے یہ فیک نیوز پھیلائی ہوگی اس کو فیک نیوز پھیلانے پہ ہزاروں ویوز بھی ملے ہوں گے, لاکھوں ویوز بھی ملے ہوں گے. تو اتنے زیادہ ویوز تو اس کو ملے ہیں کہ اب گورنمنٹ آف پنجاب نے خود آ کے, اور ان کی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے آ کے اس کو فیک نیوز قرار دے دیا. خواتین حضرات, فیک نیوز کی بات ہو رہی ہے تو فیک نیوز سے ریلیٹڈ ہی میں اگلی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سوشل میڈیا پر ایک اور ایسی پوسٹ تھی جو اس وقت تو اس نے خاصی دلچسپی حاصل کی جب ایک شہری نے یہ الزام لگایا کہ ٹریفک پولیس نے اس کے ٹریکٹر کو کمپنی سے نکلتے ہی 15,000 روپے کا چالان کر دیا. اس نے پولیس پر شرم و حیا نہ ہونے کا تنزیہ جملہ بھی داغ دیا. بظاہر تاثر یہ دیا گیا کہ ٹریفک پولیس نے بلا جواز کارروائی کی ہے. تاہم معاملے کی اصل کہانی اس وقت سامنے آئی جب جنگ پولیس کے آفیشیل سوشل میڈیا پیج سے اسی پوسٹ پر جواب دیا گیا. پولیس کے مطابق ٹریکٹر ڈرائیور کے پاس ڈرائیونگ لائسنس موجود نہیں تھا, جبکہ بغیر لائسنس ہیوی ڈیوٹی گاڑی چلانا ٹریفک قوانین کی سنگین خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے. یہ واقعہ ایک بار پھر اس حقیقت کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی واقعے کا ایک طرفہ موقف وائرل ہونے سے پہلے اصل حقائق جاننا ہمارے لیے, آپ کے لیے بہت ضروری ہے. قانون کی پاسداری صرف اداروں کی نہیں بلکہ شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے, کیونکہ سڑک پر ذرا سی لاپرواہی بڑے حادثات کا سبب بن سکتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پچھلی بھی سٹوری اسی سے ریلیٹ کرتی تھی, جس طرح سے ایک خبر آئی اور پھر اس کے بعد میں آ کر گورنمنٹ آفیشلز کو سٹیٹمنٹ دینی پڑی. یہ بھی اسی طرح سے خبر ہے کہ جب ایک طرف چلان ہوا اور دوسری سائڈ کی کہانی ہمیں نہیں پتا تھی, جب وہ پتا چلی تو یہ چیز سامنے آئی کہ کتنی ریلیونٹ تھا اس کی اپنی جان کے حوالے سے. اس کے پاس لائسنس نہیں تھا, اور کتنے سیگمنٹس ہم یہاں پر کرتے ہیں آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, آپ کو اویئر کرنے کے لیے. کتنے ہی پلیٹ فارم سے ہر ڈپارٹمنٹ
کامنٹ شیئر کرتا ہے کہ یہ لائسنس آپ کے لیے ہے, آپ بنوا لیں, آپ سڑک پر بغیر لائسنس نہ آئیں, آپ کی سیفٹی کے لیے ہے. تو یہ تمام تر جو اقدامات کیے جاتے ہیں نا, یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے, آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں, نہ کہ اس طرح کی فیک نیوز سوشل میڈیا پر پھیلا کر پھر اس پر کامنٹس کرنا, لمبے لمبے تبصرے کرنا اور پھر اس کی خبر بنانا اور اس طرح سے ویوز لینا, اور پھر وہ جھوٹ ہوتی ہے. تو ایسے کیا ہے کہ لوگوں کا مائنڈ خراب کرنے والی بات ہوتی ہے اور کچھ نہیں. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو خبر دیتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی بار بغیر ڈرائیور کے کار کا کامیاب ٹیسٹ ڈرائیور. NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے انجینئرز نے کامیابی کے ساتھ پاکستان کی پہلی ڈرائیور لیس گاڑی کا ٹیسٹ ڈرائیور انجام دیا, جو AI کے ذریعے تیار کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ ڈرائیو کے دوران گاڑی نے نیٹ کیمپس کی سڑک پر ہموار انداز میں حرکت کی, جس نے موجودہ افراد کو یہ حیران کر دیا اس طرح سے کہ ڈرائیور لیس گاڑی پر کام 1 سال پہلے NED یونیورسٹی کے نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس شعبہ کمپیوٹر اینڈ انفارمیشن سائنسز میں شروع ہوا تھا. چین سے درآمد شدہ ایک برقی گاڑی کو روبوٹک, اس کے ساتھ میپنگ, اس کے ساتھ ساتھ سینسرز, پھر اس کے ساتھ کمپیوٹر ورژن, پھر AI الگورتھمز کی مدد سے خود کار گاڑی میں تبدیل کیا. اس وقت گاڑی کی رفتار الگورتھم میں 15 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کے درمیان رکھی گئی ہے, اور نظام میں جو ٹریننگ موڈ ہے اور اس کو ٹریننگ موڈ اور آنے والی گاڑیوں کے لیے ٹریفک جو فاصلہ ہے وہ بھی شامل ہے. ٹرننگ موڈ جتنے بھی ہوتے ہیں نا, میں ٹریننگ کہہ رہی تھی, بیک یو پارڈن میں کہہ دوں کہ وہ ٹرننگ موڈ تھا, جتنے بھی اس طرح کے سٹیپس ہیں, جتنے بھی پوائنٹس ہیں, ان کو بھی انیشل طور پر انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے. بالکل ایسے خواتین وضاحت. اور یہ جب سٹوری غزل شیئر کر رہی تھی تو مجھے وہ میرے خیال ایک باسی صاحب ہیں جو ایبٹ آباد سے جن کا تعلق ہے, جنہوں نے ایک کار بنائی تھی اور وہ کار کو پیچھے سے اپنے کی بورڈ کے ذریعے چلاتے تھے, اور وہ اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ ڈرائیور لیس ہی کار چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں سے بھی انسپریشن ان اسٹوڈنٹس نے لی ہوگی, جس طرح سے انہوں نے کی بورڈ سے چلانے والی کار بنائی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے لیس ایک ایسی کار بن چکی ہے جو ڈرائیور لیس بھی ہوگی, اس کو ڈرائیور کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, پھر تمام تر سینسرز اس میں موجود ہوں گے, وہ خود اپنا فاصلہ دیکھ لے گی کہ اگلی گاڑی کے ساتھ اس کا کیا فاصلہ ہے, کب اس کو بریک لگانی ہے, کس سپیڈ پہ اس کو جانا ہے. سو دیٹ از ویری ویری گڈ نیوز. اور اس طرح کی خبریں جب بھی آتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے جو کریٹرز ہیں وہ بڑی اچھی چیزیں ٹیکنالوجی میں کریٹ کر رہے ہیں. خواتین وضاحت آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کریٹرز کے حوالے سے. سال 2025 پاکستانی ڈیجیٹل کریٹرز کے لیے ایک تاریخی سال ثابت ہوا ہے. یوٹیوب کے مطابق پاکستان میں 95,000 سے زائد یوٹیوب چینلز ایسے ہیں جنہوں نے اس سال 10,000 سبسکرائبرز کا سنگ میل عبور کیا ہے, جو ڈیجیٹل مواد کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا واضح ثبوت ہے. اعداد و شمار کے مطابق 13,000 سے زائد پاکستانی یوٹیوب چینلز کے سبسکرائبرز کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے, جبکہ 1,000 سے زیادہ پاکستانی چینلز ایسے ہیں جنہوں نے 1 ملین سبسکرائبرز حاصل کر کے عالمی سطح پر اپنی مضبوط موجودگی درج کرا دی ہے. یوٹیوب کا کہنا ہے کہ پاکستانی مواد کا 60% سے زائد واچ ٹائم بیرون ملک ناظرین پر مشتمل ہے, جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستانی تخلیق کار نہ صرف مقامی بلکہ عالمی ناظرین کے دل جیتنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. خاص طور پر جو کنیکٹڈ ٹی وی ہے اس پر پاکستانی لانگ فارم اور ہائی کوالٹی مواد کی مقبولیت میں ہمیں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ڈراما, ریویوز, فوڈ ولاگنگ, اس کے علاوہ ٹریول شوز اور پوڈ کاسٹ پاکستانی یوٹیوب کی ایک مضبوط پہچان بن چکے ہیں. جبکہ ایڈورٹینمنٹ کی بات کی جائے, انفوٹینمنٹ کی بات, تو وہ بھی ایسا مواد ہے جس میں ہمیں واضح اضافہ دیکھنے کو ملا ہے, جس سے مالی, معاشی اور سماجی آگاہی کو فروغ ملے گا. بالکل جی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اور یہ سال اچھا ثابت ہوا پھر کانٹینٹ کریٹرز کے حوالے سے. آپ کا کیا بنا اس سال؟ اچھا میں ویسے دیکھ کے بتاؤں, مجھے پتا نہیں ہے بالکل. اچھا مطلب کہ کچھ نہیں بنا؟ نہیں مجھے پتا نہیں ہے, مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ کے چینل کا کیا بنا, تو اس کا کیا بناؤ گے جس بندے کو خود نہیں پتا اس کے چینل کا کیا بنا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد شاید 2 ہفتوں بعد کرتی ہوں, پھر شاید 4 ہفتوں بعد کرتی ہوں, تو زیادہ میں اتنی میرے اندر وہ نہیں ہے, کنسسٹنسی نہیں ہے کہ میں بالکل اس کے ساتھ ریگولر رہوں, تو اس لیے بھی مسائل ہو جاتے ہیں. تو ویسے اوورآل اگر بات کی جائے ہمیں چھوڑ کر, تو یہ سال اچھا رہا ہے 2025 کانٹینٹ کریٹرز کے لیے. اور جس طرح آپ نے آخر میں یہ بات کی نا کہ باہر کے ممالک میں بھی اپنی مقبولیت یقینی بنا رہے ہیں کانٹینٹ کریٹرز, کیونکہ زیادہ جو اتنا بھی مواد ہے وہ باہر کے ممالک میں زیادہ دیکھا جاتا ہے, تو یہ اچھی خبر ہے سب کے لیے. آپ نے آخری جو جملہ بولا مجھے عطا تارڑ صاحب یاد آ گئے, زیادہ دیکھا جاتا ہے. اچھا یہ جو ہے خان صاحب یہ آپ کر سکتے ہیں, مجھ سے نہیں ہوتا. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں.
آپ کو لیے چلتے ہیں آسٹریلیا، اور سب کو پتہ ہے کہ جو فیمس سیاحتی مقام ہے جس کی کل بھی ہم نے خبر شیئر کی تھی، بانڈی بیچ، جس کے بارے میں ہم نے بات بھی کی تھی، وہاں پر ہونے والا مسلح حملے میں ایک عام شہری نے غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی جانیں بچا لی۔ فروٹ شاپ کے مالک اور 2 بچوں کے والد احمد الاحمد نے حملہ آور کے ہاتھ سے رائفل چھین کر اسے قابو کر لیا، جس کے بعد وہ خود بھی زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعے کے بعد احمد الاحمد کے لیے شروع کی گئی کراؤڈ فنڈنگ مہم نے صرف 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، تقریباً 9,75,000 آسٹریلین ڈالر جمع کر لیے۔ اس مہم میں دنیا بھر سے لوگوں نے دل کھول کر احتیاط دیے۔ احمد الاحمد کی بہادری کو دنیا بھر میں سراہا بھی جا رہا ہے۔ پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت کئی عالمی رہنماؤں نے ان کی جرأت کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ پھر اسی طرح جو آسٹریلوی وزیر اعظم ہیں اور عوام نے انہیں ہیرو بھی قرار دے دیا ہے، اور اس کے اوپر بھی بہت بحث ہو رہی ہے کل سے۔ جو دہشت گرد پکڑا گیا، اور پہلے انڈیا نے جس طرح سے پاکستان پر الزام لگایا، بعد میں جس طرح سے انڈیا چیخ رہا تھا وہ انہی کے اسی سائڈ سے نکلا، تو ویسے یہ خبر الگ ہو جائے گی۔ ہم بات اس کی کر رہے ہیں جو فیمس انسان ہیں جن کے حوالے سے احتیاط بھی کیے گئے ہیں، ان کو ہیرو قرار دے دیا بالکل ایسی ہے۔ اور فائنلی دیٹ از اے گڈ نیوز فار مسلم کمیونٹی، جہاں پہ کوئی بھی پوری دنیا میں حملہ ہوتا تھا، اس سے اگر پچھلے 20 سال کی بات کی جائے تو وہاں پہ اس کو ریلیٹ کیا جاتا تھا مسلم ایکسٹریمسٹ کے طور پہ یا پھر مسلم ٹیررزم کے طور پہ، لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر شخص ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی کسی ملک کا صدر ہو، چاہے وہ کسی ملک کا پرائم منسٹر ہو، یا پھر آسٹریلین اتھارٹیز ہوں، وہ ان کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہیں۔ ان کے لیے بڑے بڑے الفاظ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے انعامات بھی میرا خیال ہے کہ بہت جلد ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کہ اور بھی زیادہ انعامات کا اعلان کیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی ٹرینڈنگ سٹوریز۔ یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا۔ بریک کے بعد پھر ہم اور کچھ خبریں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے۔ اسٹے ویلکم بیک آفٹر بریک، اور اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں کہ کراچی میں پولیس کی جانب سے منشیات کے خلاف کارروائی ایک نئے تنازع کا شکار ہو گئی۔ پولیس نے 28 کروڑ روپے مالیت کی منشیات برآمد کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن سنسنی خیز انکشافات تب سامنے آئے جب یہی منشیات مبینہ طور پر صرف 5 کروڑ روپے میں فروخت کر دی گئی۔ معاملہ سامنے آنے پر وزیر داخلہ سندھ نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ سب انسپیکٹر اجاز بٹ اور کانسٹیبل رحمت پر الزام ہے کہ انہوں نے 508 کلو چرس اور آئس منشیات فروشوں کو فروخت کی۔ حکام کے مطابق انکوائری کے دوران مزید پولیس افسران اور اہلکاروں کی گرفتاریوں کا بھی امکان ہے۔ معاملے کی مکمل تحقیقات بھی ابھی جاری ہیں اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی بھی جائے گی، اور مزید اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں وہ جانیں گے۔ بالکل ایسے اس حوالے سے ڈیٹیل ہم جانیں گے بلال علی سے، ان سے ہم رابطہ کریں گے، اور جو ہی ہمارے ساتھ وہ موجود بلال علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، آپ کو اس واقعے کی تفصیلات کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا، کیا کچھ تفصیلات ہیں؟ اتنا بڑا ایک واقعہ ہو گیا ہے کراچی میں، اور ابھی جا کے وہ بھی ہمیں دیر سے پتہ چل رہا ہے خرد برد کی وجہ سے۔ بالکل، دیکھیں کراچی میں جو ہے پولیس افسران کے جو ہے وہ کارنامے، نئے کارنامے جو ہے وہ سامنے نظر آتے ہیں۔ 28 کروڑ روپے کی منشیات جن سے برآمد کی، انہی کو جو ہے صرف 5 کروڑ روپے میں منشیات جو ہے فروخت کر دی، اور سامنے تب آئی کہ جب فروخت ہوئی تو جی میں کہہ رہا ہوں کہ سامنے تب آئی جب فروخت ہوئی تو جی سامنے فروخت ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی، اس کے بعد پھر سامنے آئی۔ بالکل جی بتائیے گا، آپ تفصیل بتا رہے ہیں۔ گرفتار کی، اس کے بعد انہی کو بھیجی 5 کروڑ روپے میں۔ معاملہ سامنے آیا، ساری چیزیں ہو گئی، اس کے بعد جب وزیر داخلہ کے سامنے آیا، اس کے بعد ساری چیزیں سامنے آئی۔ کراچی میں تو یہ چلتا رہتا ہے نا، کراچی پولیس کی جانب سے منشیات کی کارروائی کی ایک نئے تاریخ کے شکار ہو گئی۔ پولیس نے 28 کروڑ روپے کی مالیت کی منشیات برآمد کرنے کا دعویٰ کیا۔ سنسنی خیز انکشاف سامنے آئے کہ یہ منشیات 5 کروڑ میں فروخت کر دی گئی۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کراچی پولیس کی اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 28 کروڑ روپے کی مالیت کی منشیات برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد ایسا ہی ہو کہ اہلکاروں نے برآمد کی جانے والی منشیات مبینہ طور پہ منشیات فروشوں کے حوالے کر دی۔ یہ دیکھیں نا، کراچی میں پولیس منشیات گرفتار کرتی ہے، برآمد کرتی ہے، کروڑوں روپے کی برآمد کرتی ہے، اس کے بعد منشیات فروشوں کو آدھے ریٹوں میں بیچ دیتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو سب سے بڑا نام ہے نا، یہ انسپیکٹر جو اعجاز بٹ ہے،
اور رحمت اللہ اس نے جو ہے وہ بیچی ہے منشاد فروشوں کو. اچھا بلال، اب بتائیں کہ یہ سب انسپیکٹر اعجاز اور کانسٹیبل رحمت کے حوالے سے اب ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ اور مزید بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی لوگ ملوث ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. یہ کارروائی کہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیں جب اینٹی نارکوٹکس نے جب چھاپا مارا، چھاپا مارنے کے بعد یہ دونوں فرار ہو گئے. اچھا. اور ڈی ایس پی واصف قریشی اس کو معطل کر دیا. یہ دونوں جو ہے اس رحمت اللہ اور اعجاز بٹ یہ دونوں فرار ہیں. اور پولیس بھی ان کو فرار کرنے میں بہت زیادہ آسانی کے لیے کہ وہ فرار ہو گئے. پولیس بھی بولتی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں غائب ہو گئے. اس میں ساتھ پولیس بھی ملوث ہوتی ہے اپنے پیٹی بند بھائیوں کو. ظاہر ہے 28 کروڑ روپے کی منشات ہے، 5 کروڑ روپے میں باقی وہ 22 کروڑ روپے کہاں گئے. لیکن بلال مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں پورا نظام پھر ان کو سپورٹ کر رہا ہوگا نا. یہ اب 28 کروڑ روپے کا معاملہ ہے، یہ تو صرف کسی ایک تھانے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ڈی آئی جی تک، آئی جی تک پہنچے گا، ایون وزراء تک پہنچ سکتا ہے. سو کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا، کچھ بھی کاروائی نہیں ہوتی. اس طرح کے واقعات تو آئے دن ہم کراچی میں سنتے ہیں اور ابھی تک وہ فرار ہیں. دیکھیں کراچی میں تو یہ 28 کروڑ روپے 30 کروڑ روپے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا. یہاں پہ تو ایک ڈی ایس پی جو ہے 20 کروڑ روپے کی رکھی تھی مار دیتا، اس کے بعد پھر واقعی ڈی ایس پی بن جاتا ہے. یہ تو منشیات فروش ہے. منشیات تو یہاں پہ کراچی میں آپ سچل تھانے کی حدود چلے جائیں، آپ کماڑی تھانے کی حدود چل جائیں، یہاں پہ اس سے بھی زیادہ سے زیادہ کی بڑی کاروائیاں ہوتی ہیں. اب 28 کروڑ روپے کی منشیات ہے. وزیر داخلہ بھی شدید برہمی کا اظہار کرتا ہے کہ بھائی 28 کروڑ روپے کا معاملہ ہے، یہ 5 کروڑ روپے میں بیچ دی. رحمت اللہ بھی ابھی تک گرفتار نہیں ہوتا، اعجاز بٹ بھی گرفتار نہیں ہوتا. ڈی ایس پی واصف بٹ ہے، ان کو معطل کر دیا جاتا ہے. یہاں تو یہ کارنامہ ہوتے رہتے ہیں، ایک نیا کارنامہ نہیں ہے، پہلی دفعہ اچھا کارنامہ بلال، نہیں جس ہے. طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ تو ویسے ہم بھی یہ خبریں دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ یہ تو عام ہیں چیزیں، آئے روز کی اس طرح کی نیوز آتی ہے، لیکن ابھی تک نہ ہی سب انسپیکٹر گرفتار ہوا، نہ ہی کانسٹیبل گرفتار ہوا. ظاہر ہے پھر سہولت کار بھی موجود ہوں گے، ان کو ابھی تک ان کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے. پھر منشیات فروشوں کے حوالے سے بتائے گا، وہ بھی کوئی پکڑے گئے ہیں یا پھر وہ بھی نہیں پکڑے؟ جی بالکل، دیکھیں منشیات فروشوں کو تو اس وقت تو گرفتار کر لیا تھا اور ابھی بھی گرفتار ہیں. لیکن منشیات فروشوں نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی ہمیں جو ہے 5 کروڑ روپے بیچی گئی ہے. لیکن منشیات فروش بھی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ 1 سے 2 دن کا معاملہ ہے، معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہی جا کے بیٹھیں گے اور پھر اس کو جو 5 کروڑ روپے والی منشیات اس کو 40 کروڑ روپے میں بیچیں گے. وہ بھی سکون سے بیٹھے ہوئے، کیونکہ یہاں پہ جو کہتے ہیں نا کہ چھوٹی موٹی کاروائی کی جاتی ہے، دکھایا بلا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. یہ بھی کراچی کے مختلف تھانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ منشیات فروش جو ہے وہ گرفتار کیے جاتے ہیں. ان کو میڈیا کو دکھایا جاتا ہے کہ بڑی کاروائی کر لی. بڑی کاروائی کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کھودا پار نکلا چوہا. تو وہی منشیات فروش سکون سے بیٹھے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے. پی آئی بی کالج میں بڑا منشیات کا اڈا چلتا ہے، سرجانی میں بڑا منشیات کا اڈا چلتا ہے، سائڈ ایریا میں منشیات کا اڈا چلتا ہے، سب کو پتا ہے. کام بھی وہاں. اچھا مجھے بلال انٹرسٹنگلی آپ نے ایک جملہ بولا کہ برہمی کا اظہار کیا گیا وزیر داخلہ کی جانب سے. اب یہ جب برہمی کا اظہار کیا جائے گا، اس طرح کا ایک سٹیٹمنٹ دے کے چپ ہو جائیں گے وہ، تو پھر ڈیفینیٹلی اس طرح کی کیسز ہمیں دوسرے دن تیسرے دن نظر آئیں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو نوکری سے فارغ کرنا چاہیے، ان کو نہیں بلکہ ان کے آفیسرز کو جن کو یہ رپورٹ کرتے ہیں، تاکہ نیچے سے اوپر تک ایک دفعہ تھوڑا سا نظام ہلے گا تو تب جا کے اس طرح کی کاروائیاں ختم ہوں گی نا. دیکھیں حسین، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر کراچی میں جو ہے وہ وزیر داخلہ ہو یا کتنے بھی بڑا کوئی بندہ ہو، وہ لائٹ میک اپ نہیں کہلاتا کہ لائٹ میک اپ کی طرح وہ اچھلتا ہے، اس کے بعد اس کو پتا ہے کہ میک اپ واپسی 2 منٹ بعد دھل جائے گا. تو یہاں پہ یہ سلسلہ ہوتا ہے. یہاں پر تو یہ وہ جتنے بھی برہمی کے اظہار کر لیں، میڈیا پہ خبر نہ چاہیے ہوئی کہ 28 کروڑ روپے کی منشیات گرفتار کر لی. پریس کانفرنس ہونی تھی، پریس کانفرنس کو جو ہے ملتوی کر دیا گیا. اچھا صحیح. تھینک یو سو مچ بلال، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس معاملے کی مکمل ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر. اب دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے، یہ نظام کب بہتر ہوگا، کراچی کے حالات کب بہتر ہوں گے، کب یہ چیزیں درست ہوں گی. ہم یہی کہتے ہیں کہ اب بس ہو جانا چاہیے. یہاں پر لیں گے ایک بریک اور واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اب ملکی سیاست کی بات کریں گے. ملک میں سیاسی اور معاشی محاذ پر ایک بار پھر بے چینی کے آثار
نمایاں ہو رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے معاملے پر اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے کی کال نے ممکنہ سیاسی تناؤ سے متعلق سوالات کھڑے کر دیے ہیں، جبکہ حکومت خبردار کر رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف مہم کو بند کیا جائے، نہیں تو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت کے ابتدائی 20 مہینوں میں 12,000 روپے سے زائد قرض میں اضافہ معیشت کی سمت میں پر سنجیدہ بحث کو جنم دے رہا ہے۔ کیا یہ رقم کہاں خرچ ہوئی، کہاں سے آئی، اس کے عام شہری پر کیا کچھ اثرات ہوئے، ان سب پر ہم بات کریں گے۔ بالکل جی، اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں قمر زیدی صاحب، آپ اینکر پرسن ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ قمر فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے ادھر سے شروع کر لیتے ہیں کہ اطلاعات ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات کے معاملے میں اب تحریک انصاف پنجاب نے آج یعنی کہ منگل کی اگر میں بات کروں تو اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے کی بھی کال دے رکھی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ارکان سے کہ عمران خان سے ملاقات ہونے تک وہیں پر موجود رہا جائے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اب آنے والے دنوں میں حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تحریک انصاف کے پلان پر بات کریں تو تحریک انصاف یہ پلان رکھتی ہے کہ احتجاج کرے، لیکن یہ جو ڈیسیجن لینا ہے کہ یہ کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے انٹرنلی جو ذرائع سے ہمیں باتیں اور خبریں پتہ لگ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف بھرپور تیاری کر رہی ہے کہ وہ اب ڈی چوک آئے گی یا پھر وہ کوئی ایسا بڑا احتجاج پلان کرے گی۔ ویٹ کیا جا رہا ہے۔ اصل میں تحریک انصاف کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے سہیل افریدی صاحب کی ملاقات ہو، عمران خان صاحب انسٹرکشنز دیں، ان انسٹرکشنز پر عمل کیا جائے اور پھر ایک میس موبلائزیشن اور ایک میس موومنٹ کریٹ کی جائے۔ اب تک سہیل افریدی صاحب تقریباً 10 سے 11 مرتبہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ آج غالباً 11ویں مرتبہ اڈیالہ جیل جائیں گے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ان کو کامیابی کیوں نہیں مل پا رہی۔ یہ بڑا واضح ہے کہ سہیل افریدی صاحب اگر عمران خان صاحب سے ملے تو یہ خدشہ حکومت کی جانب سے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی صاحب ایک بڑا احتجاج اس حکومت کے خلاف پلان کریں گے اور خیبر پختونخوا سے لوگوں کو نکال کر وفاق کی طرف اس کا رخ کریں گے۔ اسی وجہ سے یہ ملاقات کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پابندی ہے، اور اس ملاقات کو جب فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور خصوصی طور پر فیسیلیٹیٹ کیا گیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عظمیٰ خان صاحبہ کے جو بیانات تھے، عمران خان صاحب کا پیغام تھا، اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک بڑی سخت پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملاقات کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ رائٹ ناؤ ملاقات کے بعد آنے والی انسٹرکشنز پر عمل پیرا ہو کر حکومت کو ایک ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ملاقات تو میرا خیال سے آج اگر دوبارہ سے سہیل افریدی صاحب جائیں گے، کارکنان وہاں پہ جمع ہوں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ جس طرح سے پہلے وزیر اعلیٰ جاتے رہے ہیں اور ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ ملاقات نہیں ہوگی۔ لیکن اب کی بار دھرنے کی بات کی گئی، آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنا پہلے بھی تحریک انصاف کے کارکنان نے دیا تھا، اور کس طرح واٹر کینن سے جو ہے پانی برسا کے ان کو اٹھا دیا گیا تھا، پانی کا استعمال کیا گیا تھا، ٹھنڈے پانی کا۔ ان کی بہنوں کی جو اس کے بعد حالت ہوئی تھی وہ سوشل میڈیا پہ اس پہ بڑا کرٹیسزم آیا۔ تو لیٹس سی، اب اس تحریک انصاف پلان تو یہی کر رہی ہے کہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے اور احتجاج وہ بڑا پلان کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو یہ آپ کو موومنٹ نظر آئے گی سہیل افریدی صاحب کی، یہ آہستہ آہستہ اس مومنٹم بنانے کا حصہ ہے جس بڑے گول کو تحریک انصاف اچیو کرنا چاہتی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے جو کال کا کہا ہے، عمران خان صاحب خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، اگر پارٹی نے کچھ کرنا ہے ان کی رہائی کے لیے تو وہ ایک ہی صورت نظر آتی ہے اور وہ احتجاج کی صورت نظر آتی ہے۔ ہمارا اپنا بھی انالیسس یہی ہے کہ تحریک انصاف کو اگر کوئی ریلیف مل سکتا ہے تو یہ واحد ایک چیز ہے جو کہ بڑے پیمانے پہ لوگوں کا باہر نکلنا ہے، اس حکومت کے خلاف میس موبلائزیشن ہو، احتجاج ہو، لوگ سڑکوں پر آئیں، اور اس کے بعد ہی کچھ تحریک انصاف کو ریلیف مل سکے گا۔ ادروائز تحریک انصاف کے لیے وہ تمام دروازے بند نظر آ رہے ہیں جو پہلے کسی نہ کسی حد تک کھلے تھے۔ تحریک انصاف کے لیے جو روم ہے وہ بہت کم ہے، تو اس وجہ سے تحریک انصاف کو کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کاوشیں کر سکے اور اپنے آپ کو سسٹم میں زیدی صاحب، مجھے یہ بات کہ ہمارے جو انٹیریئر افیئرز کے اسٹیٹ منسٹر ہیں طلال چودھری صاحب، ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر منظم طریقے سے ملکی اداروں کے خلاف مہم چلا رہی ہے اور ملک کے خلاف ٹرینڈز کا حصہ بن رہی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے خلاف ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان سب اکاؤنٹس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔
کیا حکومت کوئی ایسا انتہائی اقدام اٹھانے کے لیے جا رہی ہے کہ اب سوشل میڈیا پہ بھی جو لوگ ایکٹیو ہیں ان کو قانونی دائرے میں لایا جائے گا؟ دیکھیں قانونی کارروائی کیا، آپ نے ٹویٹس کے حوالے سے کیس آلریڈی پینڈنگ ہے، وہ کیس چل رہا ہے، آپ اس کیس کو چلا سکتے ہیں. تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ ہے، آپ اس پہ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جرنلسٹ پر بھی کریک ڈاؤن ہوا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پہ بھی کریک ڈاؤن ہوا. اس سے زیادہ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت یہ کر سکتی ہے ٹویٹر کو بین کر سکتی ہے، جو کہ آلریڈی بیرسٹر عقیل صاحب ہمیں کہتے نظر آئے کہ یہی روش رہی تو ٹویٹر بین کر دیا جائے گا. پھر کیا کر سکتی ہے حکومت؟ وہ لوگ جو کہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں ان کو گرفتار کر سکتی ہے، آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اور کیا کر سکتی ہے حکومت؟ حکومت جو ہے کنٹرول کر سکتی ہے، نیریٹو کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتی ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ تو سوچنے کی بات، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کس حد تک وہ جا سکتے ہیں ایون آن سوشل میڈیا. تحریک انصاف کے بہت سارے اکاؤنٹس باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو نیریٹو آتا ہے وہ زیادہ تر باہر کے اکاؤنٹ سے آتا ہے. ایکس آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو نہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، نہ ہی ایکس یہ اس حوالے سے کوئی قدم اٹھا رہا ہے کہ ان اکاؤنٹس کو بین کیا جائے، ان کی پوسٹ کو روکا جائے اگر وہ اینٹی پاکستان یا اینٹی ریاست کوئی نیریٹو اٹھا رہے. تو بڑے لمیٹڈ آپشنز ہیں، اور وہ آپشنز یہی ہیں کہ تحریک پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی کارروائی کی جائے. ایک بڑی جو ویب سائٹ ہے اس کو بند کیا گیا، وہ تحریک انصاف کے کہیں نہ کہیں جو نیریٹو ہے اس پر نظر آتا تھا، تحریک انصاف کا موقف نظر آتا تھا، جو کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک جو باقی ٹی وی چینلز پہ اس طرح سے وہ تحریک انصاف کا موقف نہیں پیش کرتے جس طرح سے اس ویب سائٹ پہ نظر آتا تھا. اور اس ویب سائٹ کا آفس جو ہے اس ٹائم بند ہے پاکستان میں، اور کافی عرصے سے وہ ویب سائٹ پاکستان میں کام کر رہی تھی. تو اب حکومت کے پاس آپشن کیا کیا ہے؟ حکومت کے پاس جو کریک ڈاؤن کے آپشن تھے وہ کا استعمال کر رہی ہے. حکومت کے پاس ایڈز کو کنٹین کر سکتی تھی، وہ اس کا بھی استعمال کر رہی ہے. ڈان نیوز جس مشکل میں، آپ کو پتا ہے کہ ڈان نیوز سوشل میڈیا پہ باقاعدہ اپیل کرتا نظر آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ اینٹی پاکستان نیریٹو یا اینٹی اسٹیٹ نیریٹو یا فیک نیوز پروپیگنڈا اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. اور اس کو یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ صرف انفارمیشن سے ہی کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اس کا کاؤنٹر یہی ہے کہ آپ ٹرو فیکٹس اور وہ انفارمیشن پاس آن کریں جو کہ حکومت جو عوام تک نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے ایک مس لیڈنگ ایٹماسفیئر کریٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک فیک نیوز کی وجہ سے ایک پروپیگنڈا بہت ہونے لگ جاتا ہے. تو آپ فیکٹس کو جب ڈسامینیٹ کریں گے، آپ فیکٹس کو ڈسامینیٹ کرتے ہوئے عوام تک اپنا نیریٹو پہنچائیں گے، تو میرا خیال سے یہ ایک پروڈکٹیو اسٹریٹجی ہوگی، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوگی. تو حکومت کو چاہیے ایک تو اپنا نیریٹو پہنچائے. حکومت نے بھی بڑی سوشل میڈیا ٹیمز ہائر کی ہوئی ہیں. وہ کیا کر رہی ہیں؟ کیوں سوشل میڈیا تحریک انصاف کا ڈومینیٹ کرتا ہے، اور کیوں ایسا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ وہ رائے ہے وہ تحریک انصاف کی پریویل کرتی ہے؟ اس کی بڑی واضح وجوہات یہ بھی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو یہ کچھ کر رہا ہے، نیریٹو بنا رہا ہے. عام لوگوں کی کیا رائے ہے؟ عام لوگوں کی آپ رائے دیکھیں گے تو اگر وہ آپ کو تحریک انصاف سے ملتی جلتی نظر آ رہی ہے تو آٹومیٹکلی ایک ایسا امپریشن کریٹ ہو جائے گا کہ یہ سارے تو تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ ماننے کی بات ہے کہ تحریک انصاف ڈومینیٹ کر رہی ہے، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا بڑا اسٹرانگ بھی ہے، لیکن اس میں یہ بھی سچ ہے کہ بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی رائے جو ہے وہ عوام کی رائے ہے، تحریک انصاف جو کوشش کر رہی ہے، اس کی جدوجہد ہے، وہ عوام کی جدوجہد ہے. جب وہ ان کے ساتھ اپنی آواز ملاتے ہیں تو یہ اور ایمپلیفائی ہو جاتی ہے اور حکومت کے قدم ڈگمگانے شروع ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ڈان نیوز پیپر پہ دیکھیں کہ ان کے ایڈز کو کٹ ڈاؤن کر دیا گیا، آپ دیکھیں جرنلزم کا کیا حال کر دیا گیا ہے، آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوبرز یا مختلف صحافیوں کو کس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے. تو حکومت کے پاس تو یہی ہتھ کنڈے جو کہ استعمال کر رہی ہے، اور بڑا انفارچونیٹ ہے. مسلم لیگ نون کو یہ سوچنا چاہیے کل کو وہ اپوزیشن میں آئے گی اور ان کی آواز بلند کرنے والا یہی میڈیا ہوگا. بالکل اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، چاہے وہ بھارتی اکاؤنٹس ہے، افغان اکاؤنٹس ہے، اس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. آپ حال ہی میں یہ دیکھ لیں کہ جو آسٹریلیا میں انسیڈنٹ ہوا، پاکستان کے تمام صحافی، تمام وہ اکاؤنٹس اس نیریٹو کو کاؤنٹر کر رہے تھے کہ وہ پاکستانی شخص نہیں ہے. اور اب تو بالکل ثابت ہو گیا کہ وہ آسٹریلوی شہری تھا، وہ 1998 سے وہاں پہ موجود تھا. تو جو نیریٹو ریاست کے خلاف ہوتا ہے اسے سب مل کر کاؤنٹر کرتے ہیں. اور بہت سارے آپ کو صحافی
सच बोलते नजर आते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि जो एक सही, अच्छा कमर, बहुत सी चीजें और भी आपसे पूरी तौर पर जो आपने पॉइंट रेस किए हैं उसमें बहुत से और भी सवाल आते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा सी एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आएंगे, आप हमारे साथ ही रहेगा और फिर इस पर मजीद डिस्कशन भी करते हैं। वेलकम बैक खवातीन औज़ात। और अब हम मुल्क की सियासत पे बात करें तो हमारे साथ कमर ज़ैदी साहब मौजूद जी हाँ जी, कमर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा कमर, ब्रेक से पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे, मुझे एक सवाल आपके पास छोड़कर जाना था लेकिन नहीं छोड़ के गई, तो मुझे ये बताइएगा, अब थोड़ा सा अलग सा मेरा सवाल है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पहले अगर हम बात करें तो 20 महीनों में लिए जाने वाले कर्ज की तफसीलात भी अब सामने आई हैं। जो मौजूदा हुकूमत के इब्तदाई 20 महीनों के दौरान कर्जों में सिर्फ आप ये देखें कि 12,169 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो अब वफाकी हुकूमत के कर्जों में ये इजाफा मार्च 2024 से देखा जाए, वहाँ से लेकर अक्टूबर 2025 के दौरान ये सारा इस दौरान हुआ, तो ये पैसे कहाँ लगाए गए और इतना इजाफा कैसे और क्यों हो गया? आपको क्या इस पर तज्जिया आपका? देखिए, अगर इकोनॉमी की बात की जाए, हुकूमत दावे करती है कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, हमने मुल्क की मईशत को दुरुस्त से लगाया, हम एक राइट डायरेक्शन पे चल रहे हैं। तीनों दावों को देख लें एक एक करके, आपको बताते हैं कि इनकी हकीकत क्या है। हुकूमत ने डिफॉल्ट से बचाया। डिफॉल्ट किस अरसे में हो रहा था? वो शहबाज शरीफ का एक टेन्योर था। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद इसहाक डार साहब ने असेंबली में सख्त तकरीर की, IMF ने हमें लोन देने से इनकार कर दिया, वजीर आजम ने बीच में इंटरवीन किया, हमें मिन्नते तरलों के बाद लोन मिला। वो टाइम था जब ये डिफॉल्ट होने लगा था। दूसरी चीज, क्या इकोनॉमी राइट ट्रैक पे? इकोनॉमी राइट ट्रैक पे अगर है, हम क्यों देख रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे हमें इतना गैप नजर आ रहा है? हम क्यों देख रहे हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होती जा रही हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं? हम क्यों फिस्कल डेफिसिट को देख रहे हैं? हम क्यों देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत गिरती जा रही है? अगर सिर्फ नंबर गेम नहीं आपने देखना, आप किसी आम आदमी के पास जाएं, उससे पूछें कि क्या आपके हालात जिंदगी शहबाज शरीफ की हुकूमत में बेहतर हुए? अब शहबाज शरीफ कब से रूल कर रहे हैं? PDM की हुकूमत का वो रूलिंग टेन्योर भी देख लें, अब की शहबाज शरीफ की हुकूमत है उसका भी टेन्योर भी देख लें। लगभग 4 साल के करीब जो ये अरसा बनता है, शहबाज शरीफ ने क्या दिया है आवाम को? क्या आवाम को रिलीफ मिला है? क्या आपकी पॉलिसी से स्टेबिलिटी आई है? क्या मुल्क अभी इस टाइम बिल्कुल दुरुस्त सिंध पे चल रहा है? मईशत बिल्कुल ठीक है, लोग परेशान नहीं है, लोग खुशहाल है? तो आपको आंसर के खुद मिल जाएंगे। नीचे जाके मार्केट में विजिट करें, आपको पता लग जाएगा, एक एक शख्स जो दुहाई देता हुआ आपको नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं गलती जरूर मौजूद है और आप सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। इवन नैरेटिव भी जो कंट्रोल करने की बात हो रही है, मीडिया कंट्रोल करने की बात हो रही है, आप जो है हुकूमत के जरिए, आप इस रियासत के जरिए बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, जर्नलिस्ट को मैनेज कर सकते हैं। क्या कंट्रोल नहीं हो रहा? कंट्रोल नहीं हो रही तो मईशत नहीं हो रही, बिकॉज मईशत आपके कहने पर नहीं चलेगी। मईशत इंटरनेशनल मार्केट के साथ आपका एक लिंकेज है। मईशत आपकी जो है वो आपकी पॉलिसीज पे चलेगी, और पॉलिसीज इस हुकूमत की क्या है, इसकी तरजीहात क्या है? प्राइम मिनिस्टर के विजिट्स निकाल के देख लें कि प्राइम मिनिस्टर कितने विजिट्स पे गए हैं, किसके पैसे पे गए हैं? अवामी टैक्स पेयर पे गए हैं, अपनी जेब से उन्होंने खर्चा किया है, या उनके फॉरेन विजिट्स की टोटल तफसीलात निकाल के देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि टैक्स पेयर मनी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है और बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर के सारे जो विजिट्स हैं वो गलत है या प्राइम मिनिस्टर को विजिट्स नहीं करने चाहिए, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए कि अवामी स्पेंडिंग जो है, अवामी टैक्स पेयर की स्पेंडिंग आपके वुजरा पे कितनी हो रही है, कितने आपने वजीर और कितने मुशीर रखे हुए, उनकी अकाउंटेबिलिटी का क्या प्रोसेस है, उनकी मिनिस्ट्रीज की क्या परफॉर्मेंस है। जब आप ये पूछेंगे तो आपके सामने खुलकर बात आ जाएगी। 5 अरब की जो करप्शन है उसके हवाले से हमें IMF की रिपोर्ट ने कहा ये 5 अरब के वो केसेस हैं जो कि हमें नैब करप्शन रिकवरी से पता लगे। उनके ऊपर क्या किया हुकूमत ने? क्या उस पर कोई कमेटी बनाई? क्या हुकूमत ने इस पर कोई इस मामले को आगे लेकर चल रही है? अगर कमेटी बन भी गई है, क्या इस मामले पर हुकूमत तवज्जो दे रही है? एक बहुत बड़ा सवाल एक बहुत बड़े इदारे की जानिब से आपकी मईशत पर किया गया, आपकी हुकूमत पर किया गया, करप्शन इंडेक्स में किया गया, लेकिन उस पर हुकूमत ने क्या कुछ किया ये आपके सामने है। ये संजीदगी का आलम है, तो ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे कर्जे नहीं बढ़ेंगे या फिर हम
ایک ایسا معاشرہ بن جائیں گے, ایک ایسی معیشت بن جائیں گے جو کہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. یہ سب خام خیالی ہے. یہ سب عوام کو جو دعوے کیے جاتے ہیں, مینیفیسٹو دیا جاتا ہے الیکشنز میں آنے سے پہلے, اس کی بالکل ایک متضاد پکچر ہمیں نظر آ رہی ہے جو شہباز شریف صاحب وعدے کر کے آئے تھے یا انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں وعدے کیے تھے. ٹھیک ہو گیا, تو ہمیں تو گاٹ یور ایسی پوائنٹ. چیزیں تھینک یو. ہوتی سینیگر نظر اسکندر نہیں زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ملک کی معیشت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. کچھ اور بھی سوالات تھے لیکن کیونکہ ہم نے وقت کم ہے, آگے بھی بڑھنا ہے اور کچھ اور سیگمنٹس بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں. سو تھینک یو سو مچ ونس اگین. بالکل جی, اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اے آئی کے حوالے سے ہم کتنی بات کر چکے ہیں نا, لیکن آج ہم بات کریں گے, بہت ہی فیکٹس کے ساتھ بات کریں گے. اور اتنی حیران کن چیزیں اب اے آئی کے تھرو سامنے آ رہی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اصل میں ہی ایسا ہو رہا ہے. ڈیجیٹل شناخت جدید دنیا کے مالیاتی نظام, پھر سرحدی سیکیورٹی, آن لائن سروسز, پھر سماجی اعتماد کی بنیاد بن چکی ہے, آپ سب جانتے ہیں. امریکہ کی بات کی جائے تو وہاں پر وفاقی سائبر سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے پہلے چیف آرٹیفیشل انٹیلیجنس آفیسر کی تقرری اس حقیقت کا یہ واضح اشارہ ہے کہ دنیا بھر میں ریاستیں مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے اثرات کو ایک سنجیدہ سیکیورٹی چیلنج کے طور پر دیکھنے لگی ہیں. نینو بنانا پرو جیسی ٹیکنالوجیز اس تبدیلی کی علامت ہیں جو محض صرف تحریری ہدایات کی بنیاد پر انتہائی حقیقت کے قریب شناختی دستاویزات یا پھر شناختی تصاویر تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. یہ پیش رفت نہ صرف ڈیجیٹل شناخت کے روایتی تصورات کو بدل رہی ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو شناخت کی تصدیق, سیکیورٹی اور پھر اعتماد کے موجودہ جو نظام ہے اس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھا رہی ہے. اسی تناظر میں نینو بنانا پرو محض ایک تکنیکی کامیابی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا سنگ میل بھی ہے جو معاشرتی, قانونی, سیکیورٹی سطح پر فوری توجہ اور مربوط رد عمل کا متقاضی ہے. اور آج ہم اسی پر بات کریں گے. بالکل ایسے اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محمد ابو ذر موجود ہیں, انٹیلیجنس کے ایکسپرٹ ہیں. ابو ذر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم ڈیجیٹل شناخت کی طرف جائیں یا کسی اور طرف جائیں, یہ جو غزل نے آخر میں کہا نینو بنانا پرو, یہ عام لوگوں کی اصطلاح کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ آپ اے آئی کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. نینو بنانا بیسیکلی ایک ماڈل آیا ہے جس کو ہم پرومپٹ لکھ کے تو اس سے کچھ بھی جنریٹ کروا سکتے ہیں. فار انسٹنس ہم نے اس کو کوئی بھی پرومپٹ لکھنی ہے, یعنی ایک روم ہو, اس میں کیمرہ انسٹال ہو, ایک پرسن کھڑا ہو, یعنی جو چیز ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہم نے جیسے اس کو ان ٹیکسٹ فارم دینا ہے اور تو وہ اس کو جنریٹ کر دے گا پراپرلی. اب اس چیز کو کس طرح مس یوز کیا جائے یا اس کو ایڈوانٹیج کی طرح اس چیز کو لے کے جایا جائے, اس چیز کو آگے ابھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. صحیح. اچھا ابو سر, جس طرح سے آپ نے بیچلرز بھی اے آئی میں کیا, ماسٹرز بھی آپ آگے اسی طرح سے کنٹینیو کر رہے ہیں, جب شاید اے آئی نہیں آیا تھا تب سے آپ نے یہ سب چیزیں سٹارٹ کر دی تھی, اے آئی کو پڑھنا سیکھنا. مجھے یہ بتائیں, جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں اتنی انوویشنز آ رہی ہیں, اتنی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے, یا پھر آپ یہ کہیں کہ اے آئی نے ٹرولی چینجنگ دا ورلڈ نا, تو اس میں خطرات بھی بہت زیادہ ہیں. اب جس طرح سے ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے شناختی کارڈ کے حوالے سے, ایک شناختی کارڈ اے آئی سے بن سکتا ہے تو اور ایسی کتنی چیزیں ہوں گی جو ایک حقیقت پر مبنی ہمیں لگیں گی اور لوگوں کی پہچان بدل کر رکھ دیں گی. فرسٹ آف آل اے آئی تو دنیا میں بہت پہلے آ گیا تھا, بٹ پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ بہت بعد میں آیا اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس بھی نہیں تھی. تو جس ٹائم یہ پاکستان میں انٹر ہوا ہے, اب ہمیں تو ان بہت پہلے سے اس چیز کا شوق تھا تو ہم اس پہ ورک کر رہے تھے کہ دنیا اس چیز کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے. پر جس ٹائم یہ آفیشیل پاکستان میں آیا تو ہم نے اس میں بیچلر شروع کیا ہے. اس کے بعد فیلڈ ورک بھی ہمارا اسی میں تھا. اس کے بعد دین ابھی میں ماسٹرز کروں تو وہ بھی اے آئی میں کروں. اب بات یہ ہوتی ہے کہ اے آئی ڈینجرس نہیں ہوتا, اس کا جو مس یوز ہوتا ہے نا, لوگ اس کو کس ایڈوانٹیج میں یوز کر رہے ہیں, یہ چیز بہت افیکٹ کرتی ہے. اب جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا کہ ایک آئی ڈی کارڈ جو ہماری بہت پرومیننٹ آئیڈینٹی ہے اور ہمارا ایک ٹرسٹ لیول, اگر ہم کوئی ڈیلنگ کرتے ہیں تو ہمارا جو ایک ٹرسٹ لیول ہے وہ ہماری آئی ڈی کارڈ پہ ہوتا ہے. اگر تو نینو بنانا اتنا پرومیننٹ ایک ٹیکسٹ جنریشن کے ساتھ اس چیز کو جنریٹ کر رہا ہے تو یہ ہمارے آنے والے وقت ہمارے لیے کیا چیلنجز لے کے آئے گا. فار انسٹنس اگر ہم دیکھیں کہ ایک بندے کا آئی ڈی کارڈ بن کے مس یوز ہو رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے, لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے, اس طریقے سے آپ کی ڈفرینٹ ڈگریز بن سکتی ہیں, کارڈز بن سکتے ہیں, KYC ہو سکتی ہے, یعنی آپ کو ابھی اس کا پتہ بھی نہیں ہے اور بیک اینڈ پہ اس سے کیا کیا آپریشنز ہو رہے ہیں اور بلیک مارکیٹ میں اس کا کیا مس یوز ہو رہا ہے, یہ لوگ اسے اویئر ہی نہیں ہے. دیٹس ویری ویلڈ پوائنٹ. لیکن آپ نے ایک جملہ یوز کیا کہ اے آئی بیسیکلی بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر اس کو کسی بھی طریقے میں آپ ایک گاڑی سے ریلیٹ کر لیں, گاڑی کا استعمال تو ہر شخص کے لیے اچھا ہے لیکن وہی گاڑی جب 120 کراس کرتی ہے, 240 تک جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے جان لیوا بھی ہو جاتی ہے, اس کے لیے قوانین بھی ہیں.
So my point is that کہ اے آئی تو بہت اچھا ہے, آپ کا کام بھی آسان کر رہا ہے, میرا بھی کر رہا ہے, لیکن اس کا مس یوز کس طرح سے روکا جائے؟ کیا کچھ اس کے حوالے سے ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے؟ اس کے حوالے سے کون سی فورس ایسی ہونی چاہیے جو اس کو ڈیٹیکٹ کرے کہ یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے؟ جی, سب سے پہلے ہمارے ملک کا ایشو یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے بٹ اس کے جی اس کے لیے لا بننے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. جس طرح اے آئی ڈے بائی ڈے انوویشن کی طرف جا رہی ہے, بٹ اگر ہم اس کو کہیں اس کی کوئی پریمیسز کوئی لا اس کا آئیڈینٹیفائی تو وہ سالوں بعد ہوتا ہے, اور جب وہ سالوں بعد آئے گا اس ٹائم اے آئی ایک نیکسٹ لیول پہ چلی جائے گی, اور پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوتی, اگر امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوتی. تو اس چیز کو مس یوز کو روکنے کے لیے تو ہماری ایک تو یہ گلوبل ایشو بھی ہے, کیونکہ کرائم ہے, کرائم بارڈر بھی نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے, ایک کرائم ہو رہا ہے, اگر آپ ایک کنٹری سے بیٹھ کے دوسری کنٹری میں اس کا مس یوز کر رہے ہیں, تو آئی تھنک سو کہ اس کا ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک لاز ہونے چاہیے کہ انوویشن چل رہی ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا ان کا ایک پراپر لا ہمیں دیے. فار انسٹنس ایک امیج ہے, اس کے پیچھے یہ ایک انویزیبل واٹر مارک دے دیں, جس طرح ایک کرنسی کے اوپر سگنیچر ہوتا ہے اس طرح ایک سگنیچر دے دیں کہ کل کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو کورٹ میں کم سے کم ہم اس کو ایک ایویڈنس کے ساتھ فائل کر سکیں. اب اس طریقے سے جیمینائی بھی ایک امیج جنریٹ کر رہا ہے, بٹ اس کے نیچے ایک چھوٹا سا ان کا لوگو ہوتا ہے. میکسیمم لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو کراپ کر دیتے ہیں, تو وہ آئیڈینٹیفائی ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ اوریجنل ہے کہ فیک ہے. ابھی جب اس پہ کام ہوا تھا تو اس پہ ایسے جنریٹرز بنے تھے جو آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے کہ یہ اوریجنل ہے کہ فیک ہے. بٹ آئی سے کہ جس طرح ڈے بائی ڈے انوویشن ہوتی جا رہی ہے نا, اگر آج سے آپ 1 سال پہلے دیکھیں, 2 سال پہلے دیکھیں, تو اے آئی کی ایک امیج جو جنریٹڈ ہوتی تھی وہ آپ کو نیکڈ آئی سے ویزیبل ہو جاتی تھی, پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ اے آئی ہے. بٹ اگر آج کی آپ انوویشن میں اے آئی کی امیج دیکھیں تو وہ آپ کو دیکھنے سے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ فیک ہے کہ ریئل ہے. بالکل ایسے اے آئی جنریٹڈ, گیس جنریٹڈ ڈی فیکس ایسے بن رہے ہیں کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی ہی نہیں ہوگا. تو اس کو ہمیں ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ڈے بائی ڈے جس طرح اے آئی انکریز کر رہی ہے, اپنی ویلیو انوویشن میں آگے جاتی جا رہی ہے, تو ہمیں گورنمنٹ لیول پہ بھی اس کے لا کو اسی طرح امپلیمنٹ کرنا ہوگا تاکہ کوئی بھی آگے اس کا مس یوز ہو تو ایک کامن پرسن کورٹ میں اپنی فائل لے کے جا سکے کہ یہ ایشو ہو گیا. اچھا ابو ذر, اب مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ اب جس طرح سے اے آئی آگے بڑھتے ہی جا رہا ہے, کوئی نہ کوئی نئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں, اس سے کتنی انڈسٹریز کو, کون سے سیکٹرز کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے؟ میم دیکھیں, جس طرح اے آئی انوویشن کی طرف جا رہا ہے نا, تو اب امریکہ جو ٹیکنالوجی میں کافی آگے ہے, اب ان کو یہ چیز سمجھ لگ گئی ہے کہ ہمارا جو فیوچر ڈیفینس میں بھی, انڈسٹری میں بھی اور ٹیکنیکلٹی میں بھی جو ہمارا فیوچر ہے وہ اے آئی ہے. ایون تھرو کہ سائبر سیکیورٹی کو بھی لیڈ اے آئی نے اب کرنا شروع کر دیا. اس میں ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ انہوں نے فرسٹ دفعہ ایک دنیا میں ہوا ہے کہ ایک آرمی نے پراپر اپنا ایک چیف اپوائنٹ کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ, کیونکہ انہوں نے آگے آنے والے چیلنجز دیکھ لی ہیں کہ اگر ہم اس چیز کو اپنے اس ٹائم انوالو نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. ابھی پاکستان میں اس کا بہت کم کانسیپٹ ہے, بٹ لوگ اس کو دیکھ کے تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو گرو کرنے کی ڈے بائی ڈے کوشش کر رہے ہیں. اب جب سے یہ آیا تو اس نے لوگوں کی زندگی بھی بہت آسان کر دی ہے. یعنی آپ نے جتنے کام آپ کرنے تھے, آپ کی فوٹوگرافی ہوگی, آپ کا رائٹنگ کانٹینٹ ہو گیا, آپ کا ایون تھرو کچھ بھی ہے. تو ابھی جس طریقے سے میں نے آپ کو وہ نینو بنانا کی بات کی, پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے ایک امیج ایڈٹ کرنی تھی تو اس کے لیے ہمیں پورا ایڈیٹر بٹھانا پڑتا تھا, اس کی کلر گریڈنگ ہوتی تھی, ایون تھرو اس کو پورا پے کرنا پڑتا تھا, اور وہ پراپر ایک اسکل تھی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنی ایک را فائل اس کو اپلوڈ کرنی ہے, دین آپ نے اس کو پرومپٹ لکھنی ہے کہ میں اس کے اندر ایکچوئل چاہ کیا رہا ہوں, کیا کلر گریڈنگ چاہ رہا ہوں, ایون کہ میرے پیچھے کیا ہونا چاہیے, آگے کیا ہونا چاہیے, میرا فیس ایکسپریشن کس طرح ہونا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کے فیس ایکسپریشن کو بھی ڈٹو کاپی کرنے کی کیپیبلٹی اس ٹائم رکھتا ہے نینو بنانا. تو اس طریقے سے اس نے اتنی انوویشن کیا کہ ایز اے یوزر فرینڈلی سنگل پرسن ایک سنگل پرومپٹ بھی اگر دیتا ہے تو وہ آپ کو وہ پراپر آؤٹ پٹ آپ کی جنریٹ کر کے دے سکتا ہے. اچھا, یہ ابو ذر میں تھوڑا سا آپ سے اس حوالے سے بھی کلیریفیکیشن چاہتا ہوں کہ فیس بک, انسٹاگرام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت ساری تصاویر ہیں, ایک ہماری نہیں, ایک پاکستان کے کروڑوں لوگ ہیں, دنیا کے اربوں لوگ ہوں گے جن کی تصاویر ہیں. وہ تو مجھے لگتا ہے آپ کی باتوں سے وہ سارے ہی خطرے میں کہ وہ تصویر آپ اٹھا کے کسی بھی وقت یوز کر سکتے ہیں, ان کی فیملی کو بھیج سکتے ہیں. کوئی خاتون ہے تو یہ کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہے, کوئی لڑکا ہے تو کسی خاتون کے ساتھ بیٹھی ہے. اس حوالے سے ایز اے انڈیویجول ہمیں کیا کچھ احتیاطیں برتنی چاہیے؟ آپ دیکھیں, اب جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے, ابھی میں نے آپ کو جو آئی ڈی کارڈ دکھایا, اب اگر یہ تو ہم نے ایک انفارمیشنل ایجوکیشنل پرپس کے لیے جنریٹ کرایا. اب فار انسٹنس میں اسی کا ایک آپ کو مس یوز بتاتا ہوں کہ میرے پاس آپ کا فیس بک ہے, اب ہر کوئی فیس بک سوشل میڈیا یوز کرتا ہے, مجھے آپ کی 1 سے 2 تصویریں مل جاتی ہیں,
اور فیس بک پہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہوگی. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ماڈل آپ کی امیج پہ ٹرین ہو کہ کتنی پرفیکٹ آپ کی امیج جنریٹ کروا سکتا ہے. دین اگر تو اس کو مس یوز کی طرف ہم لے کے جائیں, جس طرح اے آئی ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے, نینو بنانا آیا, کل کو سال بعد یہ کس ہائی لیول پہ یہ ایک چیز اپنی لے کے آئے گا. اب آپ نے جس طریقے سے بات کی کہ ہمیں یہ چیلنج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اب میں ایک جگہ پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا ہوں, اور میں کوئی لوگ ہیں جن کے ساتھ میں ہوتا ہی نہیں ہوں, اور ایک امیج ہے جس میں ان کے ساتھ ہوں, میں کوئی ڈیلنگ کر رہا ہوں, تو میں اس کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ یہ میں ہوں نہیں ہوں. کیونکہ ایون کہ وہ میرے پراپر فیشل ایکسپریشن, میرے ہینڈ موومنٹ, ایون کہ تو اب یہ کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ جس طرح آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو ہماری وائس میں 2200 فیچرز ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ اس فیچرز کو کاپی کر کے ایگزیکٹ ڈٹو میری جیسی آواز بھی جنریٹ کرنے کا کیپیبلٹی اب اس کے اندر ہے. یعنی ایک ماڈل ہے, آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ میری جیسے اگر بات کریں ابو ذر کی ہی آواز بول رہا ہے, اور جو آپ ٹیکسٹ دے رہے ہیں وہ وہی بول رہا ہے, اور آپ جو سر مجھے نا اب لاسٹلی یہ بھی بتائیں کہ یہ تو کافی حیران کن انکشافات ہیں جو آپ بتا بھی رہے ہیں. اس میں مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں, آپ نے پچھلے سوال میں بات کی تھی سکلز کے حوالے سے نا, یہ اور پھر امریکہ کا بھی آپ نے ذکر کیا. اب اگلے آنے والے سالوں میں یا پھر آپ فیوچر میں دیکھیں جو ینگ جنریشن ہے ہماری, کس طرح سے ہم اس کو لرن کر سکتے ہیں, کون سی سکلز ہونی چاہیے ہمارے اندر اے آئی کے حوالے سے؟ میم بیسیکلی اے آئی اپنے اندر ایک فیلڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر مشین لرننگ بھی ہے, آپ کی ڈیپ لرننگ بھی ہے, رینفورسمنٹ لرننگ بھی ہے. اب تو پہلے تو اس چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن لوگوں میں نہیں تھی اے آئی کیا ہے, پر اب جس طریقے سے میں انڈسٹری میں بیٹھا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ینگسٹرز میں اس چیز کی اویئرنیس آ رہی ہے, اور وہ اس طرف نا اپنا انٹرسٹ لے کے جا رہے ہیں, اور اس چیز پہ کافی کام بھی ہو رہا ہے. اب جس طرح لنکڈ ان پہ میرے ساتھ آلموسٹ 4000 پیپلز ہیں جو اے آئی سیکھ رہے ہیں ابھی لیٹسٹ نا, تو ان سے بات بھی ہوتی ہے, کچھ چیزیں بھی شیئر ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی چیز میں مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس طریقے سے بھی گائیڈ کرتے ہیں. تو لوگ ابھی اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, پر اگر تو حکومت اس کو ایک ہائی لیول پہ لے کے جانا چاہے, یعنی آپ کو اگر ریسورسز ملیں گے تو آپ کا ٹیلنٹ انکریز ہوگا نا. اگر آپ حکومت آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی تو آپ کس طریقے سے اس کو ہائی لیول پہ لے کے جائیں گے؟ آپ کو انہینس نہیں کر سکتے. ابو ذر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین حضرات, ابو ذر ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اے آئی کو لے کے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں, اور اے آئی پھر کتنا زیادہ خطرہ بھی ہے ہمارے لیے, ہمارے سسٹم کے لیے, اس حوالے سے بھی یہ بات کر رہے تھے. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آج ہمارا سیگمنٹ ہے ان فوکس, اور آج ہمارے فوکس میں ہے گوری رنگت. گوری رنگت کے اصول کے لیے استعمال ہونے والی جو وائٹننگ کریمز ہیں ان کو تو آپ جانتے ہیں, لیکن آج ہم بات کریں گے وائٹننگ انجیکشنز جو کہ آج کل تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں, خاص طور پہ نوجوانوں میں. مگر اس کا رجحان تو مقبول ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کے صحت کے ساتھ جڑے کچھ سنگین خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں. بظاہر فوری نتائج دینے والی یہ انجیکشن در حقیقت جسم کے قدرتی نظام پر گہرے اثرات ڈال سکتے ہیں. ماہرین صحت کے مطابق کہ ان انجیکشنز کا غیر ضروری اور بغیر طبی نگرانی استعمال نہ صرف جلد بلکہ جگر, گردوں, اعصابی نظام اور ہارمونل چینجز کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. اور اسی لیے خوبصورتی کے نام پر اپنائے جانے والے ایسے طریقوں کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, اور اسی پہ آج ہم بات کریں گے. اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے, اور بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو ہمیں کی ہیں ڈاکٹر ماریہ سید. تھینک یو سو مچ میڈم فار یور ٹائم. آپ کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بالکل ایک دم سے یہ وائٹننگ ایفیکٹس دے دیتے ہیں نا, تو کیا یہ میڈیکلی پروف بھی ہوتے ہیں فار دا اسکن؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بیسکلی یہ جو آپ نے انٹرو میں بھی کہا نا وائٹ اسکن, اس کو ہمیں گوری رنگت, ہاں, یہ ایک بڑا ہارمفل میسج ہے فار اسپیشلی ہماری نیکسٹ جنریشن. اور آف کورس اس چیز سے ہم سب گزرے ہوئے ہیں. مطلب ایک خاص ٹائم تھا جب ہمارے بھی پیرنٹس اور ہمارے بھی بڑے یہی باتیں کرتے ہوتے تھے کہ وہ بچہ گورا ہے, وہ بچہ کالا ہے, لیکن یہ بہت ہارمفل میسج ہے. دوسرا آپ نے جو کوشچن کیا کہ امیجیٹ ایفیکٹس دینا, ٹو سم ایکسٹینٹ یس, لیکن یہ بیسکلی جو ٹیکا ہے یا اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جس کو گلوٹاتھیون کہتے ہیں, ہر کوئی جانتا ہے, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ ایفیکٹس تو دیتا ہے لیکن بہت پارشل سا ایفیکٹ ہوتا ہے, ٹیمپریری ہوتا ہے, اور لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, کوئی بھی اسٹرانگ لانگ ہمارے پاس لاسٹنگ ایسا ڈیٹا نہیں ہے جو اس کے فیوچر میں سائیڈ ایفیکٹس کا ہمیں بتائے کہ یہ کیا کیا کرے گا.
और ये बेसिकली बहुत ही एक जो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने सेट किए हुए हैं, एक सोशल प्रेशर है हम सब के ऊपर, तो ये सब उसका नतीजा है कि ये अब इतना कॉमन हो चुका हुआ है कि ना सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट बल्कि उसके साथ एस्थेटिक फिजिशियन, पार्लर, स्पास, दे आर डूइंग इट, और इट्स वेरी वेरी डेंजरस इन ये वन तो इतना सेंस। डेंजरस है कि डर्मेटोलॉजिस्ट का अपना खूबसूरत होना भी बनता है। वो जाएंगे तो कहेंगे यार ये तो खुद गोरी चिट्टी है नहीं, तो हमें क्या गोरा चिट्टा करेगी। एग्जैक्टली ये वो चीज़ है जो हम लोग फेस करते हैं। अगर आपको, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं जिनको पेशेंट्स बाजू का ऐसे बात कर देते हैं कि इसने खुद के साथ तो कुछ नहीं किया, हमारा क्या करेगा, हमारा क्या कर सकता है। तो वो अक्सर मैं उनको समझा रही होती हूँ कि एक अगर दिल का डॉक्टर है तो उसको अपना दिल का अटैक भी हो सकता है, एक अगर डायबिटीज का डॉक्टर है तो उसको खुद को भी डायबिटीज हो सकती है। तो ये चीज़ें, ये स्टैंडर्ड जो है ना। आपने साइड इफेक्ट्स की बात की गजल के सवाल पे, तो मेरा सवाल ये है कि साइड इफेक्ट्स तो ऐसे नहीं है, स्टडीज तो आपको नहीं बताती, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते हुए पिछले 10-12 साल हो गए, तो आपने वाइटनिंग इंजेक्शन आज से 10-12 साल पहले भी किसी को लगाए होंगे। सो उसके बाद कुछ ऐसा आपने ऑब्जर्व किया कि इसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होते हैं जिस्म में या किसी और जगह? अच्छा, वाइटनिंग इंजेक्शन जो है ना, सबसे पहले तो ये वाइटनिंग इंजेक्शंस नहीं है, मतलब इसको ऑफ लेबल ये यूज़ है एज वाइटनिंग, थोड़ा सा फेयर कॉम्प्लेक्शन करता है। दिस इज एन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी भी है, ई भी है, CQ10 भी है और ग्लूटाथायोन भी है, लेकिन ये फेयर कॉम्प्लेक्शन करते हैं, लेकिन ये बॉडी की एक अंदर भी प्रोड्यूस हो रहा होता है और बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जब फेयर कॉम्प्लेक्शन करता है उस वजह से इसको वाइटनिंग इंजेक्शन का नाम दे दिया गया है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नंबर 1, अगर भी किसी भी पेशेंट को एलर्जीज की हिस्ट्री है, फर्ज करें उसको पोलन एलर्जी है, दमा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इस किस्म के टीकों से भी एलर्जी हो सकती है, क्योंकि जो टीका आपको मिलता है, जो मार्केट में अवेलेबल है, अच्छा इट्स नॉट FDA अप्रूव्ड, अच्छा हाँ, और जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें सिर्फ ग्लूटाथायोन नहीं है, इट हैज़ लॉट मोर इंग्रेडिएंट्स। आपको किस चीज़ से एलर्जी हो जाए, और सबसे पहली जो एलर्जी हो जाती है ना, वो पूरे जिस्म का सूजना, द्रफड़ पड़ जाना, सांस में तकलीफ, आंखों का सूज जाना, लिप्स का सूज जाना, ये इससे प्रूवन इसका साइड इफ़ेक्ट है जो सामने आया हुआ है। इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा इस इंजेक्शन को लगाना है या आप किसी इवेंट के लिए करवाना चाह रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा कोई इवेंट है तो हमें 2 महीने पहले हमने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, तो आप हमेशा किसी ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाएं जिसके पास जो एक तो उसके पास नॉलेज हो कि अगर खुदा ना खास्ता ये वाला रिएक्शन आ जाए। सबसे अच्छा, पहले मुझे मारिया ये बताएं, यकीनी तौर पर आपने बताया कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन फिर मुझे ये बताएं कि मैं नाम यहाँ पे किसी का मेंशन नहीं करती, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हमारी ऐसी हैं जो कि वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाती हैं, तो फिर इसके पीछे क्या है? क्या उनके पास नॉलेज नहीं है, क्या वो रिसर्च नहीं करते, क्या उनको नहीं पता इसका साइड इफेक्ट है, या फिर सिर्फ फेमस होने के लिए ये रिस्क ले लेते हैं और हाँ, और फिर लोगों को भी इस पे लगाते हैं? बस ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ज़्यादा पार्ट ना हम लोगों के ऊपर आ जाता है। जब हम एज डर्मेटोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, अगर हम एजुकेट नहीं करेंगे पेशेंट को कि आपको स्किन हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट गोरी स्किन इज इम्पॉर्टेंट, मतलब स्किन हेल्थ इज नॉट वाइट स्किन, स्किन का हेल्दी होना ज़रूरी है। उस पे दाने ना हो, उस पे छाइयाँ ना हो, उस पे ओपन पोर्स ना हो, मतलब रिंकल्स ना हो। ये एक एंटी एजिंग भी है, मतलब इट्स नॉट ओनली एंटीऑक्सीडेंट, ये थोड़ा सा एंटी एजिंग भी, तो इसका रोल है फेयर, मतलब इसकी आप फिर एक डोज होती है जो स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब डोज होती है, 500 मिलीग्राम अ डे आप इसकी टैबलेट ले सकते हैं फॉर सम ड्यूरेशन अपनी स्किन को हेल्दी करने के लिए, स्पेशली अगर आपको छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, तो उसमें इसका रोल है। लेकिन अगर आप इसको सोल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं कि मैंने गोरा होना है, तो इसकी फिर बहुत हाई डोज चाहिए, आपको इंजेक्टेबल फॉर्म्स चाहिए, और फिर वो बहुत फ्रीक्वेंटली चाहिए जस्ट टू मेंटेन इट्स इफेक्ट। ठीक हो गया मारिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने प्रॉपर एक्सप्लेन भी किया और आपने हमें बता भी कोई ख़ास इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जिनके हवाले से हमें थोड़ी सी केयर ज़रूर करनी चाहिए। वंस अगेन आपका शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान अपने एक और रोशन सितारे जाबिर अली का खैर मकदम कर रहा है। जंग के एक ऐसे पसमानदा गांव से उठकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचने वाला ये नौजवान आज मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस है। घरेलू कपड़े की एक थैली लिए सरकारी स्कूल जाने वाला जाबिर इस माहौल से निकला जहां गुर्बत और समाजी रुकावटें तालीम के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार थी, मगर उसने हिम्मत और मेहनत से उन दीवारों को तोड़ दिया। आज वो ऑक्सफोर्ड में केमिकल बायोलॉजी के शोबे डी फिल में तीसरे साल में है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये कितने आलमी मसला है और इस मसले पर वो तहकीक कर रहे हैं। जाबिर ना सिर्फ साइंसी लिटरेचर की पुरानी गलतियों की तस्हीह कर चुके हैं, बल्कि नई दरियाफ्तों के ज़रिए मुस्तकबिल की और आप ये कहें कि अद्वियात की बुनियाद भी रख रहे हैं। गाँव से ऑक्सफोर्ड तक उनका सफ़र पाकिस्तान के नौजवानों के लिए उम्मीद और हौसले का पैगाम है। और ये भी है कि हालात चाहे जैसे भी हों, जिस तरह भी हों, सलाहियत, मेहनत, अज़्म रास्ता बना ही लेता है। बिल्कुल ऐसे है। जाबिर हमारे साथ मौजूद है कि सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको सुबह की सोच में खुश आमदीद कहते हैं। गज़ल ने बड़ा एक खूबसूरत आपका इंट्रो दिया, अपने सफ़र के हवाले से बताइएगा, फ्राम जंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चैलेंजेस कितने ज़्यादा थे, ख्वाब शुरू में कितने बड़े थे, और क्या उन ख्वाबों के टूटने कभी ख्याल आया, या फिर वो बड़े पुरज़्म थे आपके, मैं इस तरफ पहुंचूंगा, इस जगह पे पहुंचूंगा जहाँ पे आप आ जाएं? थैंक यू सो मच हसनैन एंड गज़ल फॉर हैविंग मी। जैसा कि गज़ल ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, मैंने अपना जो एजुकेशन है वो गांव के स्कूल से शुरू की। कुंडल कोखरा नाम से गांव है, जंग का आखिरी गांव है, लैया की साइड पे, वहाँ से लैया की बाउंड्री लाइन शुरू होती है। तो वहीं गवर्नमेंट स्कूल से मैंने एजुकेशन हासिल की। फिर मैंने अपना जो है अंडर ग्रेड वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से किया, मास्टर्स भी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से किया, और फिर ऑक्सफोर्ड में अभी पीएचडी कर रहा हूँ। तो इस तमाम सफ़र में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी, मतलब फिनंशियल मुश्किलात, सोसाइटियल चैलेंजेस, कि जब आप एक अंडर प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत से चैलेंजेस होते हैं, हमेशा आपको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रहना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह का करम है। सही। अच्छा जाबिर, आप एक ऐसे माशरे से ज़ाहिर ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे हम देखें कि पढ़ाई और ये सब चीज़ें छोड़कर कमाई को ज़्यादा तरजीह दी जाती है ना, तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए अपने पूरे इस सफ़र में? आपको कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जिनसे आपको लग रहा था कि नहीं बस मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपने कर लिया? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि गांव के जो एक सोच होती है कि अर्ली अर्निंग्स की तरफ पेरेंट्स प्रेफर करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे पेरेंट्स को भी लोग कहते थे कि जब मैं पढ़ता था तो बच्चे को किसी काम पे लगा दें, कोई काम नहीं करता तो पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मेरे वालिदैन की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि हमारा बच्चा पढ़ेगा चाहे चैलेंजेस जो भी हों। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट उनको जाता है। दैट्स वेरी ग्रेट। और मुझे ये बताइएगा कि ये बचपन में हर शख्स बड़े ख्वाब देखता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उस ख्वाब को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। सो ये ऑक्सफोर्ड तक जाने का ख्वाब था, या फिर ये अचानक कहीं जाते जाते आपकी नीयत और ख्वाब और सारी चीज़ें बदली और आप ऑक्सफोर्ड तक पहुंच गए? जी एग्जैक्टली जब मैं मिडिल स्कूल में था 6th ग्रेड क्लास में, तो पहली दफ़ा मैंने साइंस की किताब में लफ्ज़ बैक्टीरिया पढ़ा। अच्छा। तो मेरे माइंड में ख्याल आया कि अच्छा ये इतना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है और बड़े ऑर्गेनिज़म्स को मार देता है, कैसे हो सकता है कि इतना छोटा ऑर्गेनिज़म एक बड़े ह्यूमन को किल कर दे और उसको डिजीज़ करे। तो वहाँ से फिर मेरे माइंड में थाट आया कि अच्छा मैं मेडिकल डॉक्टर बनूंगा। अच्छा। तो देन मैंने हार्ड वर्क किया मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा MBBS में एडमिशन नहीं हुआ। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एडमिशन लिया माइक्रोबायोलॉजी के BS प्रोग्राम में। वहाँ पे मुझे पहली दफ़ा पता चला कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा फील्ड है और इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज होने लगा है फ्यूचर में जाके। तो फिर मैंने सोचा कि वाह मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता था। तो मेरे माइंड में ख्याल आया कि अच्छा डॉक्टर तो मैं इसलिए बनना चाहता था कि मैं ह्यूमनिटी को सर्व करना चाहता हूँ और इंसानियत के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो वाई नॉट कि मैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का एक साइंटिस्ट बनूँ और उसी तरह से मैं इस काज में आके बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ह्यूमनिटी को सर्व कर सकता हूँ। तो देन मैंने सर्च करना शुरू किया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के रिलेटेड, एंटीबायोटिक्स के रिलेटेड। तो जब मैंने एंटीबायोटिक्स के रिलेटेड सर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है और ऑक्सफोर्ड में पहला एंटीबायोटिक बना था। तो देन मैंने सोचा कि ओके मैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे काम करूँगा और ऑक्सफोर्ड जाके काम करूँगा। तो फ्रॉम दैट टाइम के मैंने फिर काम शुरू कर दिया कि ऑक्सफोर्ड के एडमिशन प्रोसेस को देखना शुरू कर दिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए,
रिक्वायरमेंट्स के हैं, सब मैंने एक पेज पे हाईलाइट्स बना के रख ली हैं और अच्छा। देन वन बाय वन मैं पूरा करता गया और एक टाइम आया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हो सही। गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं जाबिर, जिस तरह से अभी आप इस पर काम कर रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर, आसान अल्फाजों में अगर हम इसके ऊपर बात करें लोगों को समझाने के लिए भी, तो अभी तक किस मरहले में आप पहुंच चुके हैं और इससे कितने मसाइल हल हो जाएंगे? जी, इस वक्त मैं बैक्टीरिया जो है उसकी मतलब इन्वायरमेंट में जब बैक्टीरिया रहता है तो वो डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ करता है सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, चाहे वो इंसान की बॉडी में है, चाहे वो इन्वायरमेंट में है, बाहर कहीं किसी सरफेस पे है, तो डिफरेंट वो प्रोसेस यूज़ करता है। तो पहले जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हैं कि डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, मार देती हैं कि अच्छा किसी एक प्रोसेस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जैसे कि उसकी प्रोटीन बनाने का अमल है या उसकी आउटर लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको डिग्रेड करके बैक्टीरिया को मार देती है। तो हम उसके किसी इस ऐसी चीज़ को मैं अपनी रिसर्च में फोकस नहीं कर रहा, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम उसका जो मेन रिडार सिस्टम है जहाँ से बैक्टीरिया अपने प्रोसेसेस ऑपरेट करता है, हम उसको नोवल ड्रग टारगेट के तौर पे यूज़ करके नया एंटीबायोटिक्स बनाएं। अच्छा, आई वांट टू बी मोर फोकस्ड ऑन योर पाथवेज ना, जिन पाथवेज से आप चलें, और आप जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात बता रहे थे वहाँ पे आपने फोकस किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी। सो ये टाइम फ्रेम जब आपने ऑक्सफोर्ड के हवाले से सोचा, क्योंकि मैं इस वजह से इस पर फोकस करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हमारे पास तो वसाइल नहीं थे, बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, वालदेन सपोर्ट नहीं कर रहे थे, माशरा सपोर्ट नहीं कर रहा था। आपने उन तमाम तर चीज़ों को, उन चैलेंजेस को फेस करके मुकाबला किया। तो वो कौन सी लिस्ट थी जो आपने बनाई थी, मतलब कौन कौन से टारगेट्स थे जो आपने अचीव किए और कितना टाइम लगा आपको ये अचीव करने में? ओके, सो जब मैं अंडर ग्रेड में, जैसे मैं पहले बात की कि मुझे पता चला कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे मुझे काम करना है, तो फिर जब ऑक्सफोर्ड के मैंने एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देखी, तो मैंने देखा कि सबसे पहले एक चीज़ होती है कि आपका CGPA यूनिवर्सिटी में, तो वो उन्होंने बताया होता है कि अच्छा ये लीस्ट रिक्वायरमेंट है, इससे नीचे आपका CGPA नहीं होना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो वो होना चाहिए। CV इस पैटर्न में होनी चाहिए, ये चीज़ें इंग्रेडिएंट CV में होने चाहिए। तो वो फिर आप जब अंडर ग्रेड स्टूडेंट होते हो तो आप वन बाय वन वो इंग्रेडिएंट पूरे करते हो। पहले अपनी CV बनाते हो, अच्छा उसमें रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए, उसमें रिव्यू आर्टिकल होना चाहिए, उसमें आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं रेलिवेंट फील्ड के, उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए आपकी। तो वो सारी चीज़ें वन बाय वन में पूरा करता गया और पहला एडमिशन मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में 2022 में हुआ। अच्छा, और ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ था? ये प्रोसेस शुरू हुआ था 2020 आप कह सकते हैं 16 से। अच्छा, तो मैं 15 में मैंने 16 से 22 जी सो 15 में मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और 16 में ये थाट आया और फिर 16 से मैं स्टार्ट चीज़ें बनाता गया, करता गया और एक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की एक आइकॉनिक बिल्डिंग है रेड क्लिफ कैमरा, तो उसको देखता था मैं जब भी मोटिवेशन लूज होती थी और वहाँ से मुझे मोटिवेशन आती थी, ओके मैं जाऊँगा, मैं करूँगा, एक दिन मैं इस बिल्डिंग के सामने खड़े कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जो कहते हैं ये पागल है, पागल की तरह लगा हुआ है, लगा 6 हुआ है, साल से होगा एक तो सुन कुछ रहे हैं नहीं। कि ऑक्सफोर्ड जाऊंगा, UK जाके पढ़ूंगा। ऐसे लोग बहुत मिले हैं या नहीं मिले? बहुत मिले। पागल है यार ये। क्या जवाब देते थे उनको? मैं चुप हो जाता था, मैंने कभी अच्छा। किसी को कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं अपने अंदर से मजबूत था, मुझे पता था कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ। साइको है यार ये, 6 साल से लगा हुआ है। जी पागलों की तरह बिल्कुल लगा हुआ है। बहुत से लोगों ने कहा और लेकिन अल्लाह ताला जब आपको एक थॉट देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो किसी मकसद के लिए देते हैं। वो किसी मकसद के लिए देते हैं और साथ में स्ट्रेंथ भी देते हैं, बिल्कुल। तो वो आपको मजबूत करती जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस। अच्छा जाबिर, अभी ये जो आपकी तहकीक चल रही है जिस पर अभी आप काम भी कर रहे हैं, ये किस तरह से हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है इन फ्यूचर? देखें, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हॉस्पिटल स्टेज बढ़ जाते हैं कि अगर एक पेशेंट ने 2 दिन में ठीक होना था तो वो 10 दिन में ठीक होगा क्योंकि बैक्टीरिया जल्दी नहीं मरेगा, इन्फेक्शन पुरलांग होगा। तो अगर हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे काम करके कुछ अच्छे एंटीबायोटिक्स लाते हैं कि जिनके अगेंस्ट बैक्टीरिया स्लो स्पीड से रेजिस्ट करता है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हेल्थ सिस्टम से एक बहुत बड़ा बर्डन उठेगा। अच्छा। और जल्दी लोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। उससे पॉवर्टी एलिवेशन में भी हेल्प हो सकती है क्योंकि ऑब्वियसली के ट्रीटमेंट पे कास्ट होती है, तो बहुत ज़्यादा। इसको आप रिलेट कर सकते हैं, ये आप एक और टर्म यूज़ कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स एंड एंटीमाइक्रोबियल, तो ये किस तरह से रिलेट होती हैं या क्या डिफरेंशिएट आप करेंगे एंटीबायोटिक्स में और एंटीमाइक्रोबियल में?
एंटी माइक्रोबियल एक ब्रॉड टर्म है और एंटीबायोटिक्स जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स के लिए है। तो एंटी माइक्रोबियल यानी कि हर तरह का जो मैक्रोब है उसको मारने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती है उसको हम एंटी माइक्रोबियल कहते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के लिए होती है। ठीक हो गया। सही। और जब आपकी ये स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट हो जाएंगी, जब आप काम कर लेंगे, तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर वापस आके कोई ख्वाब है आपका जो इस पे आपने काम करना है? जी जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ और पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम में या एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन सिस्टम में जाने का मेरा ड्रीम इस वजह से है क्योंकि मैं खुद एक गांव से ताल्लुक़ करता हूँ और सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। तो मुझे पता है कि एक बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान की एजुकेशन और बाकी दुनिया की एजुकेशन में, तो उसको बेहतर एक अच्छी ऑफर अगर यूके से आएगी या अमेरिका से आएगी और पाकिस्तान से नहीं आएगी तो फिर क्या करेंगे? मैं पाकिस्तान आऊँगा। पाकिस्तान आगे चलें। जी जाबिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गपशप करके बहुत अच्छा लगा। आज़ाद जाबिर की गुफ्तगू आपने सुनी और इस गुफ्तगू में हमने जो क्रक्स निकाले वो यही हैं कि आप अगर किसी चीज़ का अज़म कर बैठे हैं कि वो आपने करनी है तो आप कर बैठते हैं, चाहे आपको 6 साल की मेहनत करनी हो, लेकिन राइट वे पे आपको मेहनत करना बहुत ही लाजमी होती है। ख़वातीन और हज़रात, आज के इस शो से मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने अल्लाह हाफ़िज़।